صبح کو نکلتا ہے یہ اس کا آغاز سمجھ لیں، اور اس کے بعد ڈوب جاتا ہے یہ اس کا انجام سمجھ لیں۔ لیکن آغاز اور انجام کے بیچ میں ایک درمیانی حصہ ہے جس کو اس کا عالم شباب کہہ لیجئے، کہ جب وہ سر پہ ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے ہر آدمی اس کو آنکھیں لگا کر دیکھ سکتا ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے تب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے، مگر جب سورج کا عالم شباب ہوتا ہے تو اس سے کوئی آنکھیں ملا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہلال نکلتا ہے پہلی شب میں اور آخری شب میں ڈوب جاتا ہے، یہ اس کا آغاز اور انجام ہے۔ لیکن اس کے بیچ کا وقفہ جو ہے جسے بدر کامل کہتے ہیں، ماہ کامل کہتے ہیں، 14ویں کا چاند کہتے ہیں، یہ اس کا شباب ہے۔ اسی طریقے سے ایک کلی ہے جو چمن کے اندر آنکھیں کھولتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن آنکھیں کھولنے اور مرجھانے کے درمیان میں اس کا عالم شباب ہے۔ جب وہ کلی مسکرا کر کے کھلتی ہے تو شگفتہ گل بن جاتی ہے، اور اللہ اکبر جب وہ کلی پھول بنتی ہے مسکرا کر، یہ اس کا عالم شباب ہے۔ کسی کی دستار میں رکھی جاتی ہے، کسی کے گلے میں پہنائی جاتی ہے، کسی محفل کی زینت بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز کا عالم شباب بڑا سہانا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کو بھی دیکھ لیں، شام کا آغاز ہوتا ہے، صبح پر انجام ہوتا ہے، لیکن جب رات نصف ہوتی ہے اور رات کی سیاہ زلفیں جب افق پر چھا جاتی ہے تو کتنا خوبصورت سما لگتا ہے۔ پھر کھنک والی ہوائیں بھی چلتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انسان کے پورے وجود کو جو ہے مسحور کر دیتی ہے۔ پتا چلا کہ ہر چیز کا شباب بڑا خوبصورت ہے، اور شباب ہی کو جوانی کہتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، آپ بھی جوانی کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی جوانی کو پسند کرتے ہیں، فطرت بھی جوانی کو پسند کرتی ہے، لیکن جیسے آپ اور ہم جوانی کو پسند کرتے ہیں، فطرت جوانی کو پسند کرتی ہے، قدرت بھی جوانی کو پسند کرتی ہے۔ جوانی بہت خوبصورت ہوتی ہے، ہر ایک کی جوانی خوبصورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بھی زندگی کے 3 ادوار ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم بوڑھے ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بچے ہوتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں تو بھی مجبور ہوتے ہیں۔ بچپنا اور بڑھاپے میں مجبوری کا عالم یکساں ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں کسی مفکر نے کہا تھا، اے انسان تو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیوں کرتا ہے، تو اپنی طاقت پر ناز کیوں کرتا ہے، تو اپنی قوت پر تکبر کیوں کرتا ہے؟ ارے تو اتنا محتاج ہے، جب پیدا ہوا تھا تو نہانے کے قابل نہ تھا، تجھے کسی نے نہلا کر کے جھولے میں ڈالا، اور جب مرے گا تب بھی نہانے کے قابل نہیں ہوگا، کسی کے غسل کا محتاج ہوگا۔ پیدائش کے بعد گود میں ڈالنے سے پہلے تجھے نہلایا گیا، اور مرنے کے بعد قبر کی گود میں ڈالنے سے پہلے بھی تجھے نہلایا جائے گا۔ پلنگ پر بھی لٹانے والا ہاتھ دوسرا تھا، قبر میں اتارنے والا ہاتھ بھی دوسرا ہوگا۔ کس بات میں گھمنڈ کرتے ہو، کس بات میں تکبر کرتے ہو؟ بہرحال تو انسان کا آغاز اور انجام ہے، پیدائش اور بڑھاپا ہے۔ اسی لیے کہنے والے مفکر نے کہا جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت پاؤں میں ہوتی ہے، پیروں میں، اس لیے بچے بھاگتے بہت ہیں۔ جتنا بچے بھاگتے ہیں اتنا بڑے اگر بھاگیں تو ان کو دل کا دورہ پڑ جائے، کیونکہ بچوں کے پیر میں طاقت بہت ہوتی ہے، اس لیے وہ بھاگتے دوڑتے بہت ہیں۔ اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی ساری طاقت سمٹ کر اس کے منہ میں آ جاتی ہے۔ بوڑھے لوگ بولتے بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم اتنا بولیں تو ہمارا بھی سر درد کرنے لگے، لیکن ساری طاقت زبان میں سمٹ کر آتی ہے۔ مگر بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان ایک خوبصورت وقفہ ہے، ایک خوبصورت پیریڈ ہے جس کو جوانی کہتے ہیں، جس کو عالم شباب کہتے ہیں۔ اب اگر آپ سمجھ گئے کہ جوانی کیا چیز ہے، جوانی میں انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ رب العزت طاقت ہی طاقت عطا کرتا ہے۔ آنکھوں میں طاقت ہوتی ہے، زبان میں طاقت ہوتی ہے، نگاہوں میں طاقت ہوتی ہے، کانوں میں طاقت ہوتی ہے، پورے وجود میں طاقت ہوتی ہے۔ یہ جوان ہی ہے جو اللہ اکبر پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستے بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر کے نہریں نکالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو آفاق پر کمندے ڈالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جوان ہی ہے جو چاند پر کمندے ڈالنے
ہیں. ہاں ہاں وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلائی تھی. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی. اقبال کو کہنا پڑا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے بدر قوم کو فتح کیا تھا. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے احد کو فتح کیا تھا. وہ جوان ہی تھے جنہوں نے اللہ اکبر خندق کھود کر اسلام کا تحفظ کیا تھا. اور وہ جوان ہی تھے جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا. بلکہ وہ ایسا جوان تھا جس کی جوانی کی گواہی اللہ رسول دیتے نظر آتے ہیں. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جوان ہی تھے جو فاتح کربلا تھے. علی اکبر کی جوانی دیکھیں, امام قاسم کی جوانی دیکھیں, حضرت عباس کی جوانی دیکھیں. اللہ اکبر, یہ جوان ہی تھے, یہ جوان ہے. اور جوانی کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے. اسی لیے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن ہم تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کریں گے. کیا بات. دیکھیے میری عادت اور طبیعت میں ناراضگی نہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم سے ناراض نہ ہوں, بیزار نہ ہوں. لیکن اگر کوئی علمی فکری گفتگو سننا ہے تو ایسے شور میں نہیں ہو سکے گی, کیونکہ شور شرابے میں مشاعرے ہو جاتے ہیں, کوئی واعظ اور نصیحت کی محفل نہیں ہو سکتی. اور چونکہ ڈاکٹر شاہد صاحب جتنے لوگ کھڑے ہیں گزارش ہے کہ آپ وہاں سے ہٹ کر ارشد ممبر صاحب کی چھت پر بہت جگہ ہے, وہاں چلے جائیں, وہاں سکون سے آپ سن لیں گے. ان کی چھت پر کافی جگہ ہے, آپ پریشان نہ ہوں. شاہد صاحب اس بار دھوکہ کھا گئے مقرر کے سلیکشن میں. انہوں نے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر مقرر کو بلانے کی بجائے فقیر کو بلایا. تو فقیر لوگوں نے کیا تقریر کرنا ہے, بارگاہ غوثیت کے فقیر ہیں. کوئی مقرر ہوتا تو مجمع کنٹرول کرتا, فقیر کے بس میں نہیں. اتنا خوبصورت رسول کسی کو ملے, کیا بات. اور وہ اس رسول کو چھوڑ کر کسی اور سے پیار کریں گے. نبی پہ ظلم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا تم نبی پہ ظلم کر رہے ہو, تم پہ ظلم نہیں ہوگا تو ظلم کس پہ. اس لیے کہ ظلم کا مطلب گالی دینا ہی نہیں ہوتا, ظلم کا مطلب مارنا ہی نہیں ہوتا, ظلم کا مطلب کچلنا ہی نہیں ہوتا, ظلم کا مطلب بھوکے رکھنا ہی نہیں ہوتا, بلکہ چیز کو اس کی حیثیت سے گرا دینے کا نام ظلم ہے. جو جس چیز کا مستحق ہے اس محل سے ہٹا کر اس کو نیچے رکھنے کا نام ظلم ہے. مثال کے طور پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ٹوپی کو سر کی بجائے پیر میں رکھو تو ظلم ہے نا. تم رسول اللہ کو دل میں رکھنے کی بجائے اگر کوئی دل سے نکال دے تو بولو یہ ظلم ہے کہ نہیں. بے شک. اور ہمارے نبی میں کمی کیا ہے. اللہ میں تو کہتا ہوں, چیلنج سے کہتا ہوں, میرا سینہ تو جو ہے وہ 56 کا نہیں بلکہ 63 کا ہوتا ہے. کیا بات ہے. یہ ہے کسی کے پاس ایسا قائد تو لاؤ, کیا بات, جیسا قائد اللہ نے ہم مسلمانوں کو دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کیا خوبصورتی اور حسن ہے. کیا بات کہ سدرہ پہ رہنے والا بھی بے چین رہتا ہے. جبریل وہاں بھی ان کو چین نہیں آتا کہ اللہ مجھے کوئی کام دے دے, اسی بہانے جا کے آمینہ کے لال کا دیدار کروں. تو بریلی سی آواز آتی ہے, میرے پائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. جس کے عشق میں جبریل کا یہ حال ہے کہ وہ سدرہ چھوڑ کے زمین پہ آنا چاہتا ہے. کتنا خوبصورت ہوگا اپنا محبوب, اور جوانی میں اس محبوب پہ آہے بھرنے کی بجائے کسی اور کو فون میں رکھے ہوئے. جوانی کیسے گزر رہی ہے. اور پھر کہتے ہیں معشوق رسول ہے. میرے بھائی جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کو تو اسی کی دھن ہوتی ہے. عشق والے کو محبوب کی دھن ہوتی ہے. حضرت زلیخا کو حضرت یوسف سے عشق تھا,
یوسف اپنے ہار کو دیکھتی تو بھی اس کو یوسف کہتی، آئے اپنے گلاس کو دیکھتی تو بھی یوسف کہتی، کیا بات ہے، اپنے کان کی بالیوں کو دیکھتی تو بھی یوسف کہتی، اللہ۔ درخت کے پتوں کو دیکھتی تو بھی یوسف کہتی۔ تو اہل ظاہر کہنے لگے اس نے سب چیز کا نام یوسف رکھ دیا، لیکن صوفیہ کہتے نا، اس لیے کہ جو اپنے محبوب کا نام کسی کو دے دے وہ عاشق تھوڑی ہوتا ہے۔ تو زلیخا نے گلاس کا نام یوسف نہیں رکھا، بلکہ وہ گلاس کو دیکھتی تھی تو فنائیت کا عالم یہ تھا کہ گلاس نہیں نظر آتا تھا، گلاس میں بھی جلوہ یوسف نظر آتا تھا۔ کیا بات ہے، صوفیہ کے یہاں فلسفہ وحدت الوجود اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب فنائیت ہوتی ہے تو پھر یار کا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے، مٹ جائے گے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اور میرے امام بریلی کا قلندر تو کہتا ہے نبی وہ ہے وہی جلوہ شہر کا شہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی پیر ہے، وہی بات ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ قیامت کے دن اللہ آپ سے ہم سے پوچھے گا میرے بندے میں نے محبوب تجھے دیا ہے، حالانکہ کوئی کسی کو محبوب دیتا نہیں، اللہ، مگر میں نے تجھے محبوب دیا تھا، تو نے میرے محبوب کے ساتھ یہ کیا کہ تو نے محبوب سے پیار نہیں کیا، تو نے اوروں سے پیار کیا۔ آپ تو کہتے ہیں نہیں مولانا، نہیں سید، ہم تو حضور سے عشق کرتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں میرے جوان، تو مجھ سے بہتر عاشق ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، کرتا ہے تو تیرے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ اللہ، اگر تو حضور سے عشق کرتا ہے تو تیرے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ اگر تو حضور سے عشق کرتا ہے تو حضور کی سیرت تو پڑھتا کیوں نہیں؟ تو روزانہ 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھتا ہے لیکن روزانہ تو 3 منٹ بھی نبی کی سیرت نہیں پڑھتا، کیا جانتا ہو نبی کے بارے میں؟ حضور کے بارے میں 1500 سال ہو گئے، حضور کے وصال کو، حضور کی ولادت کو 1500 سال ہو گئے، حضور کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ خبر ہے؟ ارے بھائی اتنا ہی پتا کر لیتے کہ حضور خوبصورت کتنے تھے تو آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ اپنا سینہ جو ہے وہ 56 نہیں بلکہ 63 کا ہوتا ہے کہ کسی کے، اس لیے کہ جس کا بھی قائد ہے، ہر قائد کے منہ سے بدبو آ رہی ہے نیند سے اٹھنے کے بعد۔ میں آج کے قائدین کی جو بات کرتا ہوں الگ الگ مذاہب کے قائدین، وہ نہیں نہائے تو ان کے بدن سے بدبو آتی ہے، بے شک جی، وہ کنگھی نہ کرے تو ان کے بال بکھر جاتے ہیں، لیکن مومنوں تمہارا قائد وہ ہے جس کے منہ کا لعاب اگر کنویں میں پڑ جائے تو کنویں مہکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، خالی کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ بے شک، ارے اپنے جیسا قائد ہے کسی کے پاس؟ کتنا تمہیں اللہ نے مقدر والا بنایا، بلکہ میں تو اپنے علماء کو سبق سنانے کے لیے دعا لینے کے لیے کہوں کہ لوگ کہتے ہیں مقدر کا سکندر، مقدر کا سکندر، سکندر ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سکندر نے اتنی محنت کی 16 سال، اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، اور اس کے بعد جب مرا تو ہاتھ خالی لے گیا جنازے میں، اس کی قسمت میں آدھی سے زیادہ دنیا کی فتح ہے اور جنازے میں ہاتھ خالی ہے۔ اگر سکندر ہوتا تو ہم کہتے تو ہمارے مقدر پہ رشک کر کہ تجھے آدھی سے زیادہ دنیا ملی اور ہمیں محمد رسول اللہ مل گئے، اور تو ہاتھ خالی گیا، مگر ہم جنازے میں ہاتھ خالی لے کر نہیں جائیں گے، ہمارے ہاتھوں میں جنازے میں بھی دامن مصطفیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بتا سکندر تو بڑا ہے اللہ، بلکہ میرے امام سکندروں کو چیلنج کرتے کیا ہیں کیوں تاجداروں آپ میں دیکھی کبھی وہ شے؟ اللہ اللہ، کیوں تاجداروں، او کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایاں نے بھر دی؟ اللہ اللہ، بادشاہوں کو خواب میں وہ نہیں ملا جو مصطفیٰ کے غلاموں کو نصیب ہوا۔ ہے کوئی بادشاہ جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہوتا؟ اگر یہ نصیب ہے کسی کی جھولی میں تو میرے نبی کا غلام ہے جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی بادشاہ ایسا کہ جس نے
کہہ دیا کہ ساگر جھاگر میں سمٹ آئے تو سمٹ آیا ہو. بے شک ہے کوئی بات خواب میں بھی اس سے یہ نہیں ہوا. اگر یہ کسی نے کہہ دکھایا تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے جسے دنیا غریب نواز معین الدین اجمیری ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے غلاموں کی یہ شان ہو اس آقا کی شان. کیا بات ہے. آئے ہے. لیکن آپ نے قدر کس کی ہے؟ نہ نبیوں کی نہ ولیوں کی نہ خدا کی. اللہ تو تم سے شکایت کر رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا. تو میں کہہ رہا تھا جو دنیا کے قائد لوگ ہیں الگ الگ مذاہب کے الگ. میں کسی مذہب پہ ٹپنی کرنے نہیں آیا. ہم صوفیہ کے غلام ہیں ہمارا کام ہے. لیکن حقیقت بہن ہے منہ سے بدبو ہے. غسل نہ کرے تو بدن سے بدبو. لیکن اپنا قائد جس کے منہ کی خوشبو کا عالم یہ ہے. خوشبو کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. جس کے وجود کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ جب چلتے تھے تو گلیاں مہکتی تھی. صحابہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے نبی کے شان سن لو. صحابہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں پوچھتے تھے. جس گلی سے تازہ خوشبو آتی تھی اسی گلی سے گزر جاتے تھے حضور کو پا لیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ہمارا ایمان اس کو محبت کہتا ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے. اور حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جب